آپ کے ساتھ اسٹیج پر جلوہ پروز تمام مہمانان آپ کے ساتھ شریک ہو کر کتاب کا اجرا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ یہ اذکار اور دعاؤں پر مشتمل کتاب صاحب کتاب کی دوسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بھی احادیث منتخب مختصر احادیث کے موضوع پر ایک بہترین جامع اور مدلل کتاب آپ لکھ چکے ہیں، جو منظر عام پر آ کر قارئین سے قبول حاصل کر چکی ہیں۔ معزز سامعین، آئیے ہم اس کتاب کے سلسلے میں ہمارے علماء کرام کے تاثرات سماعت کرتے ہیں۔ میں ہمارے سامنے شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ذی علم اور صاحب ذوق حضرات اور عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے جناب بدیع الزماں خان، جو ایک سبکدوش جج ہیں، ان کی مرتب کردہ کتاب کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی مدظ اللہ علیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور سراہا۔ اس کتاب کے دوران تیاری کے دوران قرآن، احادیث اور دیگر کتابوں کے مطالعے کرنے کا موقع ملا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور اذکار اور دعائیں نظروں سے گزری۔ ایک عرصے دراز سے کئی دعاؤں کی کتابیں میری نظروں کے سامنے سے گزری، مگر وہ سب پاکٹ سائز میں ہوتی تھی، یعنی کہ چھوٹی تھی، اور ان میں درج دعاؤں کی قرآنی آیات یا احادیث کا حوالہ نہ ہوتا تھا۔ لہذا یہ خواہش دل میں ہوتی تھی کہ کاش یہ دعائیں میں ترجمہ اور حوالے جات کے ہوں۔ اس لیے میری پہلی کتاب شائع ہونے کے بعد میں نے اس کتاب پر 1 محرم 1444 ہجری یعنی 31 جولائی 2022 سے کام کرنا شروع کر دیا، جو اللہ کے فضل سے 10 رجب الرجب 1447 ہجری یعنی 31 دسمبر 2025 کو انجام پایا۔ قرآن و حدیث کی یہ خدمت اس احساس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ اس بے مثال کلام کی خدمت کے لیے جس علم اور تقوی کی ضرورت ہے، میں اس سے تہی دامن ہوں، لیکن جس مالک کریم کا یہ کلام ہے وہ جس ذرے بے مقدار سے جو کام لینا چاہے لے لیتا ہے۔ لہذا اگر اس خدمت میں کوئی بات اچھی اور درست ہے تو وہ صرف اس کی توفیق سے ہے، اور اگر کوئی کوتاہی ہے تو میری نااہلی کی وجہ سے ہے۔ اس مالک کریم کے بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اس خدمت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر اسے مسلمانوں کے لیے مفید بنا دے، اور اس ناکالہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ۔ آخر میں مشکور ہوں جناب ڈاکٹر محمد فضل الحسن ندیم دامت برکاتہ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود میری پہلی کتاب مختصر احادیث اور موجودہ کتاب اذکار و دعائیں پر وسیع مقدمہ تحریر فرمایا، اور دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ ہم اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہونے والی دعاؤں کی آگاہی عطا فرمائے۔ دعا سے بلا کرتی ہے، زمانہ بدلتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سائے ابر ہے،